السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے جتنے بھی سننے والے دوست ہیں ان سب کے سامنے آج میں ایک بہت ہی پیارے اہم واقعے کے حوالے سے حاضر ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا زید بن عباس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید نے جس سال حج کیا اس سال جو ہے اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے ولی حضرت شیبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی حج کرنے آئے ہوئے تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اے خلیفہ ہارون رشید، اگر آپ چاہیں تو حضرت شیبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلا کر ان سے جو ہے کچھ کلمات سن کر مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ سنا تو دوستوں سے فرمایا کہ جا کے انہیں بڑے ادب کے ساتھ لے آؤ۔ تو انہیں جو ہے بڑے ادب کے ساتھ آپ کے دربار میں لایا گیا۔ آپ نے انہیں کہا کہ آپ ہمیں کچھ ایسے کلمات بتائیے، سنائیے، تاکہ ہم جو ہے اس کے ذریعے سے آخرت کی یاد میں جو ہے محظوظ ہو جائیں اور اس سے مستفید ہوں۔ تو حضرت شیبان رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے خلیفہ ہارون رشید، میں تو اجمی ہوں، آپ کسی ترجمان کو بلائے تاکہ میں اسے بتاؤں، وہ آپ کو جو ہے میری ترجمانی کر سکے۔ تو ایک ترجمان کو بلایا گیا، انہیں جو ہے آپ کے سامنے بٹھا کے آپ نے انہیں کہا کہ خلیفہ ہارون رشید کو کہو کہ وہ شخص بہتر ہے جو تمہیں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو یہاں تک کہ تم امن والی جگہ میں پہنچ جاؤ، اور وہ شخص بہتر نہیں ہے جو تمہیں کہتا بڑی بڑی امیدیں دلاتا ہے اور تمہیں آخرت کے خوف سے بے خوف کر دیتا ہے، یہاں تک کہ تم تو ابھی تک امن والی جگہ پہ پہنچی ہی نہیں ہو۔ تو جب ترجمان نے یہ بات سنائی تو آپ نے کہا کہ اسے کہو، حضرت شیبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہو کہ اس کی مزید وضاحت کرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی وضاحت یوں ہے کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے، ایک وہ جو تمہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تم بھی ایک فرد ہو، ہم بھی ایک اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ایک فرد ہیں، بس فرق یہ ہے کہ تمہیں عہدہ مل گیا ہے، اس عہدے کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک عزت مقام دیا ہے، اب اس مقام کو بہتر طریقے سے جو ہے چلاؤ تاکہ اپنے رعایا کا خیال بھی آپ کرو اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو کل قیامت کی دن اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا، کیونکہ وہاں تو ہر کسی کے حوالے سے پوچھا جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ تو سامعین محترم، آپ نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے اس شخص سے بہتر ہے جو تمہیں کہتا ہے کہ تم تو بڑے آدمی ہو، حضور کے قرابت دار ہو، ہاں حضور کی رشتہ داری تمہیں حاصل ہے اور تمہیں بڑی بڑی امیدیں دلاتے ہیں، یہاں تک کہ تم ان کی باتوں میں آ کر بالکل بے خوف ہو جاؤ، آخرت کو بھول جاؤ، قبر کو بھول جاؤ اور حشر کے میدان کو بھول جاؤ، تو یہ شخص جو ہے تمہارے لیے ہلاکت کا باعث بن جائے گا۔ اس لیے امید بھی رکھنی ہے اور خوف بھی اپنے دل میں رکھنا ہے، پھر ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہو۔ ہم اپنی معاشرے میں، اپنی زندگی میں دیکھیں تو صحیح، ہمیں بھی ایسے کئی لوگوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے کہ کوئی تو ہمیں خوف دلاتا ہے اور کوئی امیدیں دلاتا ہے، تو جو آپ کو صرف امیدوں پہ لگائے اور آخرت سے بالکل بے خوف کر دے تو وہ جو ہے تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، وہ شخص بہتر ہے جو تمہیں ہر وقت جو ہے خوف دلاتا ہے۔ آج تو میری ماں جو ہے مجھے کہتی ہے داڑھی نہ رکھو بیٹا، آپ کی عمر نہیں ہے، تو ماں کو ذرا کہو تو صحیح نا کہ وہ پیارے محبوب علیہ السلام جنہوں نے آپ کو ماں کا درجہ دیا، پہلے آپ کی کیا حقیقت تھی؟ آپ کو تو بیچا جایا کرتا تھا، اور آج ان کی جو ہے سنتوں سے ہمیں جو ہے دور کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس لیے جو آپ کو ایسی جو ہے قسم کے لوگ ملے جو امیدیں دلائیں اور آخرت کی یاد کو دل سے نکالنے کی کوشش کریں، وہ تمہارے بہترین لوگ کبھی نہیں ہو سکتے۔ اچھے لوگ وہی ہیں جو تمہیں جو ہے آخرت کا ڈر دلاتے ہیں، خود بھی عمل صالح کرتے ہیں اور تمہیں بھی عمل صالح کرنے دیتے ہیں۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے جب یہ واقعہ سنا تو بہت ہی روئے اور حضرت شیبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمانے لگے کچھ اور نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ بس یہی نصیحت تمہارے لیے کافی ہے کہ یہ دو قسم کے لوگ آپ کو ہر وقت ملتے رہیں گے، آپ نے خود ہی سمجھ جانا ہے کہ کون مجھے اچھائی کا حکم دے رہا ہے اور کون جو ہے مجھے صرف امیدوں پہ لگا کے میری زندگی کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو میرے جتنے بھی سننے والے ہیں وہ اس بات کو خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی اس بات کو پہنچانے کی کوشش کریں۔